کراچی سے ایک تشویشناک اور شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں کراچی بار کے چند وکلاء کی جانب سے معروف یوٹیوبر رجب بٹ پر مبینہ تشدد نے پورے معاشرے کو ایک سنجیدہ سوال کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وکلاء کا موقف ہے کہ رجب بٹ نے اپنے ایک ولاگ میں وکلاء برادری کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ کہا کیا گیا، اصل سوال یہ ہے کہ جواب کس طریقے سے دیا گیا۔ اگر واقعی رجب بٹ نے قانون کے خلاف ورزی کی، اگر واقعی اس نے گالیاں دی تھی، تو پاکستان کا قانون واضح ہے، حتیٰ کہ عزت کے قوانین موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، FIR کا راستہ موجود ہے، مگر افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ قانون کا سہارا لینے کے بجائے قانون کو خود ہاتھ میں لیا گیا۔ وہ لوگ جو خود کو قانون کا محافظ کہتے ہیں، آج وہی لوگ ایک شہری پر تشدد کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ واقعہ صرف ایک یوٹیوبر پر تشدد کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ پورے نظام انصاف پر ایک بڑا سوال نشان ہے۔ کیا وکلاء کو خود اپنی عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا؟ کیا انہیں یقین نہیں کہ انہیں قانون کے ذریعے انصاف مل سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر عام شہری کس دروازے پر دستک دے؟ یہی وکلاء روز عوام کو نصیحت کرتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں مت لو، عدالت جاؤ، صبر کرو، مگر آج جب معاملہ خود ان پر آیا تو وہی قانون توڑتے نظر آئے جن پر قانون کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ یہ رویہ نہ صرف قانون کی توہین ہے، بلکہ معاشرے کو جنگل کے قانون کی طرف دھکیلنے کی مترادف ہے، جہاں طاقتور فیصلہ کرے گا اور کمزور کچلا جائے گا۔ ریاست کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر آج اس واقعے پر خاموشی اختیار کی گئی تو کل ہر طاقتور گروہ خود کو جج، جوری اور جلاد سمجھنے لگے گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، جہاں چاہے وہ یوٹیوبر ہو یا وکیل۔ ریاست کو فوری طور پر اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ اگر قانون کے محافظ قانون شکن بن جائیں تو پھر عام شہری خود کو کہاں محفوظ سمجھے گا۔ کراچی سٹی کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر، رجب بٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ قانون کا رکھوالا کہنے والے کراچی سٹی کورٹ کے وکیلوں نے رجب بٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کراچی سٹی کورٹ سے ایک بہت بڑی خبر، رجب بٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ قانون کا رکھوالا کہنے والے کراچی سٹی کورٹ کے وکیلوں نے رجب بٹ کو تشدد کا نشانہ بنایا۔